آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 60۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 57واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع ہو سکے۔ وید برہمنی اقتدار کے خلاف بغاوت اور عقیدہ توحید۔ ویدوں کی صحیح تاریخ کا تعین مشکل ہے، البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ 900 قبل مسیح تک یہ مکمل ہو گئے تھے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں کسی حتمی نظریے کا ان میں ذکر نہیں، حتیٰ کہ ان کے خداؤں کو بھی تخلیق کائنات کا علم نہ تھا کہ کیسے ہوئی۔ رگوید کے آخری منتر میں ہے کہ سب سے قدیم آدمی کو دیوتاؤں نے بطور قربانی ذبح کیا اور معجزانہ طور پر اس نے اپنے مقطوعہ اجزاء سے کائنات کی مختلف چیزوں کو پیدا کیا۔ اس سے یہ 4 ذاتیں تخلیق ہوئیں۔ قربانی پہلے بھی ان کی پوجا کا اہم عنصر تھی، لیکن اب اس کی اہمیت 100 گنا بڑھ گئی۔ ساما وید، یجر وید، اتھر وید، رگ وید کے بعد منظوم اور بعد نثری حصوں کو الگ کر دیا گیا، انہیں قربانی کے وقت پڑھا جاتا۔ اتھر وید میں وہ عملیات درج تھے جن سے بیماروں کو صحت، رقیب بیویوں سے نجات، جنگ میں فتح، مقدمات میں کامیابی حاصل ہوتی۔ دیوتاؤں کی خوشنودی کا انحصار قربانی پر تھا، اور قربانی کی مقبولیت کا انحصار برہمنوں پر، کیونکہ صرف وہی لوگ صحیح طور پر قربانی کی رسم ادا کر سکتے تھے، ورنہ اگر وہ خود قربانی دیتے اور اس میں ذرا سی غلطی بھی سرزد ہو جاتی تو اس قربانی سے قربانی دینے والوں کو الٹا نقصان پہنچتا۔ اس نظریے کے اجاگر ہونے سے برہمنوں کو بڑی تقویت پہنچی، اسی بنا پر تمام ملکی قوانین سے انہیں مستغنی قرار دے دیا گیا اور غیر مشروط اطاعت اور بے پایہ تعظیم کے وہ مستحق بن گئے۔ رگوید میں پنجابی معاشرے کی عکاسی ہوتی تھی، لیکن جب آریہ مشرقی علاقوں کی طرف بڑھتے چلے گئے تو اس وقت کے تصنیف شدہ یا نازل شدہ ویدوں میں 2 آبا یعنی گنگا جمنا کے حالات کی عکاسی ہونے لگی۔ دراوڑوں کے عقیدے میں سے جس عقیدے کو آریاؤں نے اپنایا اور اس کو بڑی اہمیت دی وہ تاریخ کا عقیدہ تھا۔ پہلے بتایا گیا کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، خواہ وہ آسمانوں کا مکی کیوں نہ ہو۔ یہ کہا گیا کہ دیوتاؤں کو بھی موت سے مفر نہیں، پہلے دیوتا مرتے ہیں، ان کی جگہ نئے دیوتا جنم لیتے ہیں۔ ساری مخلوق باری باری پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے، پھر پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے، یہ چکر ختم نہیں ہوتا۔ اس چکر سے نجات کا ذریعہ ترک دنیا کے بغیر اور کوئی نہیں۔ لوگ شہروں کو اور اپنے بستے گھروں کو چھوڑ کر ویرانوں اور جنگلوں کا رخ کرنے لگے اور خشک ترین زہد کو اپنایا جانے لگا۔ صدیوں برہمنوں کی برتری اور بالادستی کا ڈنکا بجتا رہا اور لوگ ان کی غیر مشروط اطاعت کو اپنے لیے سرمایہ سعادت سمجھتے رہے۔ برہمنی اقتدار کے خلاف بغاوت۔ ان حالات میں ایک سیلانی گروہ پیدا ہو گیا جس کے افراد بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتے۔ انہوں نے برہمنوں کی غیر مشروط اطاعت اور قربانی کی رسوم کے بارے میں ویدوں کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی نجات کا راستہ خود تلاش کیا۔ ان میں بدھا اور مہاویر جیسے مصلح پیدا ہوئے جنہوں نے نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ آخرکار ہندو رشی اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام چیزیں ایک حقیقی وجود میں جذب ہو کر ایک بن جایا کرتی ہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو اس کو موت و حیات کی مسلسل کشمکش سے نجات مل جاتی ہے۔ عقیدہ توحید۔ ساری کائنات کا سربراہ ایک اور اعلیٰ خدا ہے جس پر کائنات کی بقا اور نشو و نما کا دار و مدار ہے۔ کچھ چھوٹے درجے کے خداؤں کی امداد سے وہ حکومت کر رہا ہے جو در حقیقت اس کی صفات کے مظاہر ہیں۔ یوں ہندو مت بنیادی طور پر دین توحید ہے۔ تعلیم یافتہ ہندوؤں کے نزدیک ان چھوٹے خداؤں کا مقام ایسا ہی ہے جیسے کیتھولک کلیسا میں فرشتوں اور سینٹوں کا۔ یہ چھوٹے خدا بہت سے معاملات میں آزاد بھی ہیں، ان میں باہمی رقابت اور مخالفت بھی ہوتی ہے اور آپس میں دست و گریباں بھی ہوتے ہیں۔ مسٹر بوشم لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی توحید اور یہودیوں کی توحید میں واضح اختلاف ہے۔ یہودی ایک خداوند عالم کے بغیر تمام خداؤں کی یکسر نفی کرتے ہیں اور ہندو سب خداؤں کو ایک خدا میں سمیٹ دیتے ہیں۔ تامل سیوائزم کی ایک مستند کتاب سے انہوں نے یہ ربائی درج کی ہے: تم کسی دیوتا کو اپنا خدا مان لو، وہی شیوا معبود اعلیٰ ہے۔ دوسرے دیوتا مرتے ہیں اور پھر پیدا ہوتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتے۔ تم کسی دیوتا کو اپنا خدا مان لو، وہی شیوا معبود اعلیٰ ہے۔
دوسرے دیوتا مرتے ہیں اور پھر پیدا ہوتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتے، بلکہ شیوا معبود اعلیٰ ہی تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور تمہاری عبادت کا تمہیں انعام دے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔ کلوز۔